بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل کا یہ طریقہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی حاکموں وغیرہ کے لیے بڑا ہی عجیب تھا کہ سلطان ایوبی پر جان قربان کرنے والے ایک محافظ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے کر سلطان ایوبی پر ہی قاتلانہ حملہ کرایا۔ اللہ نے کرم کیا کہ سلطان ایوبی بال بال بچ گیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے جو کانفرنس بلائی اس میں دمشق کی انتظامیہ اور فوج کے حکام بلائے گئے تھے۔ ان سب کے مزاج اکھڑے ہوئے تھے، سب غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب صالح اور اس کے امراء اور وزراء سے بہت جلد انتقام لینے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے، جنہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلطان نے انہیں قاتلانہ حملے پر غور و خوض کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن سلطان آیا تو اس نے اس واقعہ کا ذکر ہی نہ کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسے اس وقت تک جاسوسوں نے دشمن کی سرگرمیوں کی جو اطلاعات دی تھی وہ ان کے مطابق اپنے پلان کی تبدیلی کے متعلق سب کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کا رویہ اور انداز سرد سا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا لیکچر ختم کیا سب بھڑک اٹھے، وہ انتقام کی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے بے نیازی سے مسکرا کر وہی بات کہی جو وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ اشتعال، غصے اور جذباتیت سے بچو۔ دشمن آپ کو مشتعل کر کے ایسی کارروائی پر مجبور کرنا چاہتا ہے جس میں عقل کے بجائے جذبات اور غصہ ہو۔ تم اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے پاسبان ہو، تم سب کو جانیں قربان کرنی ہیں، ہاں میدان جنگ میں مارے جاؤ، ہاں دھوکے میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حکمران اور مجاہد میں یہی فرق ہے۔ حکمران اپنی حکومت کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اور مجاہد اپنے ملک و ملت پر قربان ہوتا ہے۔ الصالح اور اس کے امیر وزیر اپنی بادشاہی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ ناکام ہوں گے۔ اس نے اپنی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ ایسے تمام کھنڈروں اور پرانی عمارتوں کو جن کا کوئی مصرف نہیں مسمار کرا دے۔ اس نے یہ ہدایات بھی جاری کی کہ مسجدوں میں اس موضوع پر خطبے دیے جائیں کہ دونوں جہاں کا حاکم خدا ہے، اور غیب کا حال اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ خدا کا کوئی بندہ خدا اور بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے اور کسی انسان کے آگے سجدہ ناجائز ہی نہیں، گناہ ہے۔ تو ہم پرستی سے لوگوں کو بچاؤ۔ اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو سمجھاؤ کہ جس طرح میدان جنگ میں اپنے جسم کو دشمن کی تلوار سے بچاتے ہو اور روکتے ہو، اس طرح ذہن اور دل کو بھی دشمن کے وار سے بچاؤ۔ یہ وار تلوار کا نہیں زبان کا ہوتا ہے، جس کے زخم مل جاتے ہیں جسم زخمی ہو کر بھی لڑتا رہتا ہے، مگر ذہن اور دل پر زخم آ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تم نے نشے کا اثر دیکھ لیا ہے۔ میرے اپنے محافظ نے مجھ پر ہی حملہ کر دیا۔ جب نشہ اترا تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ اس نشے میں ایک خوبصورت لڑکی کا نشہ بھی شامل تھا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حالت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں تم اپنا غلام اور مویشی بنا لیتے ہو۔ ان میں ذمہ داری کا اور مسلمان کی غفلت کا احساس پیدا کرو۔ ان پر ذمہ داریوں اور قومی وقار کا نشہ طاری کر دو۔ ملک و ملت کا وقار اور اس وقار کا دفاع ان کے ایمان میں شامل کر دو، پھر ان پر کوئی اور نشہ طاری نہیں ہو سکے گا۔ سلطان ایوبی نے حملے کا جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق قلعہ بقلعہ آگے بڑھنا تھا۔ مضبوط اور مشہور قلعے حمص اور حما کے تھے۔ حلب شہر الگ تھا، اس کے دفاعی انتظامات مضبوط تھے، اور شہر سے کچھ دور قلعہ تھا جسے قلعہ حلب کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور قلعہ بندیاں تھیں جن میں زیادہ تر پہاڑی اور دشوار گزار علاقے میں تھیں۔ سب سے بڑی دشواری اس علاقے کی سردی تھی۔ پہاڑیوں پر برف باری بھی ہوتی تھی جو سردی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ چونکہ وہاں سردیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے محالفین نے اپنی فوج جو مختلف امراء کے زیر کمان تھی قلعہ بند کر دی تھی۔ اس کے صلیبی مشیروں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا تھا۔ ادھر سلطان ایوبی نے سردیوں میں ہی لڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اسے جاسوس مسلسل خبریں دے رہے تھے۔ ان خبروں میں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ حلب کی مسجدوں میں امام اور خطیب لوگوں کو اس موضوع پر واعظ اور خطبے دے رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی وہ گناہگار انسان ہے جس نے بادشاہی کے لالچ اور نشے میں اور جنگی طاقت کے گھمنڈ میں خلیفہ کا نام خطبے سے نکال دیا ہے۔ سلطان ایوبی کو عیاش اور بدکار کہا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا، اور نامکمل خطبہ گناہ ہے۔ سراؤں، مسافر خانوں اور بازاروں میں بھی یہی الفاظ سنے اور سنائے جا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی عیاش اور بدکار ہے اور نام کا مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق لوگوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کیا جا رہا تھا۔ الصالح کی فوج تھوڑی تھی، آدھی فوج سپہ سالار توفیق جواد کے زیر کمان سلطان ایوبی کے ساتھ مل گئی تھی۔ لہذا الصالح کے مفاد پرست مسلمان امراء اور حکمران شہریوں کو لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان منصوبوں میں
صلیبیوں نے اس طرح جان ڈال دی تھی کہ جن علاقوں پر ان کا قبضہ تھا وہاں کے صلیبی باشندوں کی خاصی تعداد کو حلب، موصل اور دیگر قصبوں اور دیہات میں ان ہدایات کے ساتھ آباد کر دیا تھا کہ وہ وہاں کے مسلمان کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے اور اکساتے رہے۔ جاسوسوں نے بتایا تھا کہ حلب میں شہریوں نے جنگی تربیت کا انتظام کر لیا ہے، ہر کوئی ہتھیاروں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ جنگی جنون کے ساتھ لوگوں پر اضطراری اور ہجانی کیفیت بھی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ البتہ پرانی عمر کے مسلمان بہت ہی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان سے ٹکرائے گا، مگر ان کی آواز صلاح الدین ایوبی کے خلاف نعروں اور بہتان تراشی کے شور و غوغا میں دبتی جا رہی تھی۔ یہ آواز صلیبیوں کے عزائم کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اسے دبانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ یہ سارا منصوبہ دراصل تھا ہی صلیبیوں کا۔ کئی ایک مسجدوں سے پرانے اماموں اور خطیبوں کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکانے کا گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سالے نے تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو زر و جواہرات اور بے انداز خزانہ اس کام کی اجرت کے لیے بھیج دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ اسے جنگی مدد دے گا۔ ریمانڈ نے یہ اجرت وصول کر کے اپنے چند ایک فوجی کمانڈر مشیروں کی حیثیت سے حلب بھیج دیے تھے۔ ان میں انٹیلیجنس کا ایک ماہر بھی تھا جو تحریب کاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ ان مشیروں نے آتے ہی حلب میں مسلمان فوجوں کی مشترکہ ہائی کمانڈ بنا دی تھی۔ فوجیں مختلف قلعوں میں تھیں۔ ان فوجوں کے کمانڈروں میں سیف الدین والی موصل، ایک قلعہ دار گمشتگین جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا، سلطان الملک الصالح اور اعزاز الدین قابل ذکر ہیں۔ ریمانڈ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جنگ کی صورت میں وہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی کمک اور رسد کو روکے رکھے گا اور وہ جہاں کہیں محاصرہ کرے گا صلیبی فوج باہر سے حملے کر کے محاصرہ توڑ دے گی۔ دمشق میں سلطان ایوبی دوسرے تیسرے دن تمام کمانڈروں کی کانفرنس بلاتا تھا، فوجوں کی ٹریننگ خود بھی دیکھتا اور کمانڈروں سے رپورٹیں بھی لیتا تھا۔ راتوں کو کپڑوں کے بغیر ٹریننگ دے کر اس نے اپنی فوج کو سردیوں میں لڑنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ قریب چٹانیں تھیں، اس نے صحرا میں بھاگنے دوڑنے والے گھوڑوں کو چٹانوں پر چڑھنے اور اترنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ادھر حلب میں بھی 2-3 کانفرنسیں ہو چکی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج رات کو جنگی مشقیں کرتی ہے، لیکن انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایوبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ان کمانڈروں میں کوئی ایک بھی انٹیلیجنس کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ یہ اہتمام بھی صلیبیوں نے کیا تھا کہ دمشق میں جاسوس بھیجے تھے اور شیخ سنان نے فدائی قاتل اور تحریب کار بھیجے تھے، مگر ریمانڈ نے اپنا ایک ماہر بھیج دیا تو اس نے اس اطلاع پر توجہ دی کہ سلطان ایوبی راتوں کو کیوں جنگی مشقیں کرا رہا ہے۔ اس نے حلب کے کمانڈروں کی کانفرنس میں بھی یہ مسئلہ پیش نہیں کیا تھا، وہ ابھی اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ سلطان ایوبی نے تو حلب اور موصل وغیرہ میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کی زمین دوز مرکزی کمانڈ حلب میں تھی اور کمانڈر ایک عالم فاضل کے بحروپ میں تھا جو تمام جاسوسوں سے خبریں لیتا اور دمشق بھیجنے کا انتظام کرتا تھا۔ وہ اپنے جاسوسوں کی حفاظت کا اور انہیں خطرے کے وقت روپوش کرنے کا بھی بندوبست کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہنے میں وہ پیش تھا۔ جہاں لوگ اس کا احترام کرتے تھے وہاں امیر، وزیر اور اونچی حیثیت کے شہری بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے جاسوسوں کا گروہ ہر ضروری جگہ موجود تھا۔ الملک الصالح کے محل کے باڈی گارڈز میں بھی جاسوس موجود تھے۔ 2 جاسوس خصوصی پہرہ داروں کی حیثیت سے خلیفہ کی مرکزی کمانڈ کی اس عمارت تک پہنچ گئے تھے جہاں ان کی جنگی کانفرنسیں منعقد ہوتی تھی۔ صلیبی جاسوسوں کے کمانڈر نے آتے ہی ایک تو اس پر توجہ دی کہ دمشق میں جاسوسی کے نظام کو مضبوط اور کارگر بنایا جائے اور حلب میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس ہیں ان کا سراغ لگایا جائے۔ سلطان ایوبی کے ان 2 جاسوسوں میں جو حلب کی ہائی کمانڈ کے پہرہ داروں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایک حلت نام کا ایک جاسوس تھا۔ ایک عمارت کے کئی چھوٹے کمرے تھے اور اس میں ایک ہال تھا جو ضیافتوں، ناچ گانے اور دربار منعقد کرنے کے کام آتا تھا۔ خوب سجا ہوا تھا۔ جب سے حلب کے امیروں وزیروں نے صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھا تھا اس حال کو اور زیادہ سجا دیا گیا تھا۔ ناچ گانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ ناچنے والیاں جو رکھی گئی تھیں وہ چنی ہوئی خوبصورت، جوان اور فن کی ماہر تھی۔ ان رقاصاؤں میں صلیبیوں نے اپنی لڑکیوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ یہ پیشہ ور لڑکیاں تھیں جو اصالے کے امیروں وزیروں کو انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ اس کے خصوصی درباریوں
امراء اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں پر نظر رکھیں اور بھانپتی رہیں کہ ان میں کوئی سلطان ایوبی کا وفادار تو نہیں۔ اس کے علاوہ یہ لڑکیاں ان اعلیٰ حکام وغیرہ کے دلوں میں صلیبیوں کی محبت اور صلیب کی وفاداری پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس حال میں ضیافت ہوتی تھی جس میں شراب کے مٹکے خالی ہوتے، رقص ہوتا، اور جب شراب اپنا رنگ دکھاتی تو بدکاری انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ اس بڑے کمرے میں جنگی کانفرنسیں بھی ہوتی تھی۔ اس کے بڑے دروازے پر باڈی گارڈز کے 2 پہرے دار کمر سے تلواریں اور ہاتھوں میں برچیاں لیے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ 3-4 گھنٹوں بعد پہرے دار بدلتے تھے۔ حلت سلطان ایوبی کا جاسوس تھا، اس کے ساتھ ایک اور پہرے دار بھی جاسوس تھا۔ ان دونوں کا پہرا اکٹھا لگا کرتا تھا۔ انہوں نے یہاں سے بہت سی معلومات حاصل کی اور دمشق بھیجی تھی۔ ایک شام ایک نئی رقاصہ آئی۔ اس شام حال میں ضیافت تھی، مہمان بھی آ رہے تھے، ناچنے گانے والیاں اور دوسری لڑکیاں بھی آ رہی تھیں۔ یہ مہمان ریمانڈ کے بھیجے ہوئے جاسوس کا کمانڈر تھا۔ حلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے اب اس کی سرگرمیاں دیکھنی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور نیا چہرہ دیکھا۔ یہ ایک لڑکی تھی جسے وہ 3-4 دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں آئی تھی۔ حلت اپنے ساتھی کے ساتھ ڈیوٹی ختم کر کے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی سامنے آ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ یہ چہرہ اسے جانا پہچانا لگا، مگر وہ سمجھا کہ چہروں میں مشابہت بھی ہوتی ہے۔ اس نے توجہ ہٹا لی، لیکن اس لڑکی نے اسے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھا اور اسے دیکھتی آگے نکل گئی۔ حلت نے گھوم کر دیکھا تو لڑکی رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ حلت نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ رقاصہ ہے۔ وہ کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ حلت سپاہی تھا، اس کا ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزادی قسم کی رقاصہ تو امیروں کی ملکیت تھی۔ البتہ حلت کو ایک اور لڑکی یاد آ گئی تھی جس کی شکل و صورت اس رقاصہ سے ملتی جلتی تھی۔ وہ 11-12 سال پہلے کی بات تھی، جس کی یاد بھی حلت کے ذہن سے محو ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت حلت 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ وہ دمشق سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ وہ ہوبرو بھی تھا اور اس کی طبیعت بہت شگفتہ تھی۔ ہنسی مذاق زیادہ کرتا تھا اور حاضر جواب بھی تھا، اس لیے گاؤں میں بچے سے بوڑھے تک اسے سب بہت چاہتے تھے۔ ہجرت کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ جن علاقوں پر صلیبی قابض تھے وہاں سے مسلمان کنبے صلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں آتے رہتے تھے۔ مقامی لوگ ان کی مدد امداد کرتے اور انہیں آباد کر لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک کنبہ کہیں سے ہجرت کر کے حلت کے گاؤں میں آ گیا۔ اس میں حمیرہ نام کی ایک بچی تھی جس کی عمر اس وقت 11-12 سال تھی۔ خوبصورت بچی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کنبے کو آباد کر لیا اور کھیتی باڑی کے لیے زمین اور سامان بھی مہیا کر دیا۔ حمیرہ کے بہن بھائی چھوٹے تھے، کام کرنے کے قابل صرف باپ تھا۔ حلت نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ حمیرہ کو حلت کی باتیں اچھی لگتی تھیں اور حلت کو یہ بچی اچھی لگتی تھی۔ وہ حلت کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ گھر ہو یا کھیت، حمیرہ اس سے کہانیاں ضرور سنتی تھی۔ حلت دلچسپ قصے گھڑ لیا کرتا تھا۔ 2-4 ماہ بعد حمیرہ کے باپ نے کھیتی باڑی ختم کر دی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کون سا ذریعہ معاش اختیار کر لیا ہے۔ البتہ اس کنبے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ حمیرہ حلت میں گھل مل گئی تھی۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے جاتا تو حمیرہ وہاں چلی جاتی، گھر میں ہوتا تو وہاں آتی۔ اب وہ 13 سال کی ہو گئی تھی اور اچھا برا سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز حلت نے اس سے پوچھا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے۔ حمیرہ نے بتایا کہ اسے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ اسے صرف یہ پتا ہے کہ اس کا باپ اچھا آدمی نہیں، وہ شہر سے کوئی نشہ کر کے آتا ہے۔ حمیرہ نے ایک نئی بات بتائی۔ اس نے کہا، یہ شخص میرا باپ نہیں، میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ میں 5-6 سال کی تھی، اس نے مجھے سنبھال لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ پھر میں اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ میرے ساتھ یہ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کرتا ہے، مگر اچھا آدمی نہیں۔ 1.5-2 سال گزر گئے۔ حلت میں حمیرہ کے بچپنے کی دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ شباب نے حمیرہ کے چہرے پر بڑا ہی دلکش نکھار پیدا کر دیا تھا اور قد بھی بڑھ کر جاذب نظر ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ حلت سے ملی، بہت پریشان تھی۔ اس نے حلت کو بتایا کہ اسے شک ہے کہ اس کا باپ اسے شادی کے بہانے کسی اجنبی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ یہ شک اسے اس طرح ہوا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا۔ باپ نے اس آدمی کی بہت خاطر تواضع کی تھی اور کچھ دیر بعد حمیرہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس اجنبی نے حمیرہ کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔ حمیرہ نے باپ سے پوچھا کہ اس نے کیوں بلایا ہے، تو باپ نے کوئی ایسا بہانہ پیش کیا تھا جس نے حمیرہ کے دل میں شک پیدا کر دیا تھا۔ حمیرہ نے حلت سے کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ حلت نے اسے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر کے
اس کے ساتھ شادی کی کوشش کرے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ حمیرہ جسے باپ کہتی تھی وہ اس کا باپ نہیں تھا، لہذا اس شخص کو حمیرہ کے مستقبل کے متعلق کوئی فکر نہیں تھا۔ لیکن اس دور میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بہت سی رقم لے کر لڑکیوں کو کسی کے ساتھ بیاہ دینے کا رواج عام تھا۔ امیر کبیر لوگوں نے حرم بنا رکھے تھے جن کے لیے وہ نئی سے نئی لڑکیاں خریدتے رہتے تھے۔ اگر حمیرہ کو اس کا باپ فروخت کر رہا تھا تو یہ کوئی جرم یا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ حلت امیر ماں باپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ یہی کر سکتا تھا کہ حمیرہ کو بھگا لے جائے اور کہیں غائب ہو جائے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ حمیرہ کے ساتھ اسے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے اس سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ اس نے سوچنے میں زیادہ ہی وقت صرف کر دیا۔ تیسرے دن وہ کھیتوں میں تھا کہ حمیرہ اسے پکارتی اور دوڑتی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اس کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے، جن میں ایک حمیرہ کا باپ تھا، دوسرے دونوں کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ گاؤں کے بہت سے آدمی باہر آ گئے تھے، مگر وہ سب تماشائی تھے۔ وہ اس لیے حمیرہ کی مدد کو آگے نہیں آتے تھے کہ اس کے پیچھے بھاگنے والوں میں اس کا باپ بھی تھا۔ حمیرہ حلت کے پیچھے ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ 2 آدمی اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں اور اس کے باپ نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ حمیرہ کے باپ نے حلت کے پیچھے سے حمیرہ کو پکڑنے کی کوشش کی تو حلت نے اسے دھکا دے کر کہا، خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ یہ میری بیٹی ہے، باپ نے کہا۔ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، حلت نے کہا۔ دوسرے 2 آدمی حمیرہ کی طرف بڑھے۔ ایک نے تلوار نکال لی تھی۔ حلت کے ہاتھ میں کدال قسم کی کوئی چیز تھی۔ اس نے گھما کر ماری تو یہ ہتھیار تلوار والے کے سر پر پڑا۔ اس کی تلوار گر پڑی، پھر وہ خود بھی چکرا کر گرا۔ حلت نے تلوار اٹھا لی۔ دوسرے آدمی نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ حلت کو تیغ زنی کی کوئی مشق نہیں تھی، پھر بھی اس نے وار روکے۔ دوسرا آدمی تیغ زن معلوم ہوتا تھا۔ حلت کو لڑنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ اس کے سر پر کوئی وزنی چیز پڑی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گر پڑا۔ اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ وہ جوش میں آ کر اٹھا، لیکن اس کے باپ اور 2-3 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بہت دیر سے بے ہوش پڑا ہے اور حمیرہ اس گاؤں سے رخصت ہو چکی ہے۔ حلت چلانے لگا، لڑکی کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا گیا ہے۔ حلت کے سر کی حالت یہ تھی کہ وہ اٹھتا تھا تو اس کا سر چکرا جاتا تھا۔ اسے شدید چوٹ آئی تھی۔ بڑوں نے اسے نصیحت کی کہ حمیرہ کے معاملے میں اس کا بولنا جائز نہیں، کیونکہ اگر بیچا بھی گیا ہے تو اس کا باقاعدہ نکاح کیا گیا ہے۔ بہرحال حلت کے لیے یہ حادثہ تھا۔ وہ جب ٹھیک ہو کر باہر نکلا تو حمیرہ کا باپ اپنے سارے کنبے کے ساتھ گاؤں سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ حلت پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ اسے حمیرہ کی محبت اور انتقام کا جذبہ پریشان رکھتا تھا۔ کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی دمشق چلا جاتا اور حمیرہ کے باپ کو ڈھونڈتا رہتا۔ ماں باپ نے اسے اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے دل و دماغ پر حمیرہ غالب رہی۔ 1.5 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک روز دمشق میں گھومتے پھرتے اسے پتہ چلا کہ فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ اس بہانے وہ گاؤں سے دور رہے گا، فوج میں بھرتی ہو جانا بہتر سمجھا اور بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹریننگ دی گئی، گھوڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال سکھایا گیا۔ اس کے ذہن کو مصروفیت مل گئی تو اس کے دل سے حمیرہ کا دکھ کم ہونے لگا۔ اپنے جیسے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ رہتے، گپ شپ لگاتے اور ہنستے کھیلتے اس کے دل کی زندگی اود کر آئی اور وہ ایک بار پھر شگفتہ مزاج جوان بن گیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب صلاح الدین ایوبی کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ لوگ ابھی نور الدین زنگی کو جانتے تھے۔ اسے ایک بار جنگ میں جانے کا موقع ملا۔ یہ ایک خون ریز لڑائی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دشمن کو دیکھا۔ اس نے وہ لٹے پوٹے مسلمان کنبے دیکھے جو صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ صلیبی بہت سی مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر اس کے اندر قومی جذبہ اور اسلام کی لگن بیدار ہو گئی۔ اس جذبے اور لگن نے جنون کی صورت اختیار کر لی اور اس جنون نے اسے ان سپاہیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جو تنہا اور مال غنیمت کی خاطر نہیں، اللہ کے نام پر لڑا اور جانیں قربان کیا کرتے ہیں۔ 3-4 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا امیر بنا کر قاہرہ بھیجا گیا تو صلیبیوں نے سوڈانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے سمندر کی طرف سے مصر پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی سے کمک مانگی۔ زنگی نے اپنے منتخب دستے قاہرہ روانہ کر دیے۔ ان میں حلت بھی تھا۔ اس کا شمار ان ذہین عسکریوں میں ہوتا تھا جو تلوار کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرتے تھے۔ اسے 50 سپاہیوں کے ایک جیش کا کماندار بنا دیا گیا۔ مصر میں اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔
سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا کہ وہ لڑاکا یعنی کمانڈو جاسوسوں کا انتخاب کرے، تو حالت کو حاضر دماغی ذہانت، جسم اور زبان کی مستعدی، پھرتی اور جسم اور شکل و صورت کی دلکشی کی بدولت لڑاکا جاسوسوں میں لے لیا گیا۔ اسے کمانڈر اور گوریلا قسم کی شب ہون مارنے کے لیے چند بار بھیجا گیا تھا، لیکن جاسوسی کے لیے ملک سے باہر نہ بھیجا گیا۔ ملک کے اندر جاسوسوں کی سراغ رسانی، تعاقب اور گرفتاری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاسوسوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ اب 1173 عیسوی میں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سوار لے کر دمشق پر قبضہ کرنے اور الملک الصالح کی معزولی کی مہم پر روانہ ہوا، اس نے اپنے جاسوسوں کو پہلے ہی دمشق بھیج دیا تھا، جو مختلف بحروب دھار کر دمشق میں داخل ہوئے اور پھیل گئے۔ اور جب دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا اور الصالح اور اس کے امیر وزیر اور اس کے باڈی گارڈز دمشق سے بھاگے، تو علی بن سفیان کے معاون حسن بن عبداللہ نے جو جاسوسوں کے ساتھ دمشق گیا تھا، کئی ایک جاسوس دمشق سے اس طرف روانہ کر دیے جس طرف الصالح اور اس کے باڈی گارڈز دستے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کو خصوصی ہدایات اور مختلف مشن دیے گئے تھے۔ حلت کو بھی ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ حلب میں پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ الصالح کے حواریوں کو فوری طور پر فوج کی ضرورت تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی ان کا تعاقب کرے گا اور حملہ کرے گا۔ اس صورتحال میں انہیں جیسا کیسا سپاہی ملا انہوں نے رکھ لیا۔ حلت اور اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو اس کی فوج کے سپاہی ظاہر کیا جو دمشق سے بھاگ آئے تھے۔ کمانڈروں میں سے کسی کو ہوش نہیں تھا کہ چھان بین کرتے کہ کوئی مشکوک افراد فوج میں نہ آ گئے ہوں۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے بھی اہم جگہیں سنبھال لی اور حلب میں زمین دوز اڈا بھی قائم کر لیا۔ حلت چونکہ ہوبرو اور تنومند جوان تھا اور زبان کی چاشنی سے بھی مالا مال تھا، اس لیے اسے قصر سلطنت کے محافظوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام کا عسکری جذبہ اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے حمیرہ کو کبھی یاد نہیں کیا تھا، اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اسے حمیرہ یاد دلا دی۔ حمیرہ سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت حمیرہ 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر حمیرہ والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ حمیرہ ہو۔ تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی حلت نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہ وہ رک گئی، تمہارا نام کیا ہے؟ رقاصہ نے پوچھا۔ حلت نے اپنا وہ فرضی نام بتا دیا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تم مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے ہو، اس لیے نام پوچھ رہی ہوں۔ حمیرہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھا کرو۔ حلت کو کوفت ہوئی، لیکن اسے خوشی بھی ہوئی کہ یہ حمیرہ نہیں۔ حمیرہ تو بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اسی شام حال میں ضیافت تھی۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا، اس کا نام وینڈسر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ حلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ حال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شراب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی وینڈسر نہیں آیا تھا۔ حلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی حال کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر بعد وینڈسر آ گیا۔ اس نے دونوں پہرے داروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے حلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے ہو؟ وینڈسر نے حلت کی زبان میں پوچھا۔ یہاں آ کر مجھے محافظ دستے میں لیا گیا ہے، حلت نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ کیا تم مصر بھی گئے تھے؟ وینڈسر نے پوچھا۔ نہیں، حلت نے جواب دیا۔ وینڈسر نے دوسرے پہرے دار سے حلت کے متعلق پوچھا، تم اسے کب سے جانتے ہو؟ ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، وینڈسر نے مسکرا کر کہا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گھاگ سراغ رساں اور جاسوس تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ حلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا، اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ حلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ وینڈسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا جو اسی عمارت میں بڑے ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار ہو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو
تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا جہاں عیش کرو گے۔ ونڈسر نے کہا، جھوٹ نہ بولنا، پچھتاؤ گے۔ ہم یہیں کے وفادار ہیں، حلت نے کہا۔ تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے؟ ونڈسر نے پوچھا، اور کیوں بدلی ہے؟ خدا اور رسول کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، حلت نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں۔ مصر سے کب آئے ہو؟ ونڈسر نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہاری طرح جاسوس ہوں۔ نام شاید بھول جاؤں، چہرے نہیں بھولا کرتا۔ علی بن سفیان کہاں ہے؟ مصر میں یا دمشق میں؟ ہم اسے نہیں جانتے، حلت کے ساتھی نے جواب دیا۔ ہم سیدھے سادے سپاہی ہیں۔ ونڈسر نے دروازے میں جا کر دیکھا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ ملازم آیا تو اس نے کسی لڑکی کا نام لے کر ملازم سے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ وہ لڑکی قریب ہی کسی کمرے میں تھی۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑی ہی حسین لڑکی آ گئی۔ حلت کو معلوم تھا کہ یہ سلیبی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ نئی رقاصہ تھی جسے دیکھ کر حلت کو حمیرہ یاد آ جایا کرتی تھی۔ ونڈسر نے سلیبی لڑکی سے عربی زبان میں بات کی۔ اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس رقاصہ کو کیوں ساتھ لے آئی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرے کمرے میں تیار ہو کر آ گئی تھی، اور میں تیار ہو رہی تھی، آپ کا بلاوا آیا تو سمجھی کہ آپ نے مجھے ضیافت میں ساتھ چلنے کے لیے بلایا ہے، میں اسے بھی ساتھ لے آئی۔ کوئی بات نہیں، ونڈسر نے کہا، اچھا ہوا یہ بھی آ گئی ہے، تماشا دیکھ لے گی۔ اس نے سلیبی لڑکی سے کہا، میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا ہے۔ دونوں پہرے داروں کی طرف اشارہ کر کے اس نے لڑکی سے کہا، ان دونوں کے چہروں کو دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ لڑکی نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا، ماتھے پر شکن ڈال کر سوچا، پھر دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حلت اور اس کے ساتھی سے پوچھا، تم کس وقت ہوش میں آئے تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر لڑکی کو دیکھا۔ حلت حاضر دماغ تھا، وہ جان گیا کہ انہیں پہچان لیا گیا ہے۔ وہ بچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ یہ اب عقل اور ہوش کا کھیل تھا۔ اس نے بھولا بن کر کہا، میں سمجھ نہیں سکتا کہ پہرے سے ہٹا کر آپ نے ہمارے ساتھ کیوں مذاق شروع کر دیا ہے؟ ہمارے کماندار نے دیکھ لیا تو ہمیں سزا دے گا۔ تم پہرے دار نہیں ہو، ونڈسر نے کہا۔ تم دونوں کو وہاں کھڑا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہاں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، وہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے حلت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں آ کر اپنا حلیہ ذرا سا تو بدل لیا ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جاسوسی کے ماہر ہیں، لیکن ہم بھی اناڑی نہیں۔ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، فوراً بتا دو کہ تم دونوں مصر سے آئے ہوئے جاسوس ہو۔ تمہارے ساتھ میری اور اس سلیبی لڑکی کی ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تم مجھے نہیں پہچان سکے کیونکہ میں بگاڑے ہوئے حلیے میں تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کیونکہ تم آج بھی اسی حلیے میں ہو جس میں 2.5 سال پہلے تھے۔ ذرا ذہن پر زور دو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ مصر کے شمال میں تم دونوں ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے تھے کیونکہ تمہیں شک تھا کہ یہ قافلہ مشکوک ہے۔ تم نے ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا تھا، ایک رات بھی قافلے کے ساتھ گزاری تھی، مگر تمہاری بدقسمتی کہ تمہاری جب آنکھ کھلی تو تم صحرا میں اکیلے پڑے تھے۔ قافلہ بہت دور نکل گیا تھا۔ ونڈسر نے انہیں یاد دلایا۔